السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد طیب عزیز محمودی آپ تمام ساتھیوں کا یونیک اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے لوک گیت، کتاب جان پہچان برائے 8ویں جماعت، سبق نمبر 3، مضمون سبق کا نام لوک گیت۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہندوستانی لوک گیتوں کے متعلق اہم معلومات کو بیان کیا گیا ہے۔ لوک گیت سے مراد وہ گیت ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر عوام ہی گاتے ہیں۔ یہ گیت چھپی کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں۔ ان کے بارے میں کم ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کے لکھے گئے ہیں۔ یہ گیت زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے ہیں۔ ان گیتوں میں عوامی زندگی کی منظر کشی ہوتی ہے۔ لوک گیت کے موضوعات میں ان میں عام زندگی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ کھیت کھلیان، ندی نالے، پنگھٹ، کنویں تالاب، میلوں ٹھیلوں اور پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام چیزوں کا ذکر ان لوک گیتوں میں موجود ہوتا ہے۔ یہ گیت ایسے سریلے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پورے بول نہ بھی سمجھ پائے تو بھی لطف دیتے ہیں، اور ان کی اپنائیت، پیار اور سادگی کی وجہ سے یہ لوک گیت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ انہیں گانے بجانے کے لیے باقاعدہ کسی بھی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں گانے کے لیے ایک سارنگی، بانسری، ایک تارا، گھڑا، ڈھول یا ڈھولک ہی کافی ہوتی ہے۔ یہ لوک گیت بغیر ساز کے بھی گائے جا سکتے ہیں۔ بارہ ماسہ اس کی مشہور شکل ہے۔ لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اگر شادی کا گھر ہو تو گھر کی سجاوٹ، دولہا دلہن، مہمانوں کی سج دھج، باراتیوں کے ناز نخرے، رت جگے، سہرے، منتیں، رخصتی، مہندی، اپٹن وغیرہ اور موسموں کی بات ہو تو برسات کا بیان، بجلی، مور، کوا، کوئل، جانداروں کا ذکر ہو تو گائے، بھینس، بکری وغیرہ غرض تمام چیزوں کا ذکر ان لوک گیتوں میں آتا ہے۔ جہاں لوک گیت ہے وہاں زندگی سے پیار ہے۔ جاڑوں کی رت میں الاؤ کے آس پاس بیٹھے ہوئے بچپن کے کچھ دوست ساتھی کسی جانے پہچانے گیت میں سوئے ہوئے سپنے جگاتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں بچپن کی سکھیاں چوڑیوں کی کھنک اور پائلوں کی جھنکار سے ان گیتوں میں چار چاند لگاتی ہے۔ لوک گیت تو ہر زبان میں ہوتے ہیں، لیکن عوام میں شمالی ہندوستان کی برج بھاشا، اودھی اور بھوجپوری کے گیت اور راجستھان لوک گیت بہت مقبول اور مشہور ہے۔ ان میں ہماری تہذیب رچی بسی ہے۔ ٹی وی اور فلموں نے انہیں بہت رواج دیا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ سبق لوک گیت کا خلاصہ تھا۔ اب آئیے سوال و جواب پر۔ تو پہلا سوال ہے کہ لوک گیت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، لوک گیت سے مراد وہ گیت ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر عوام ہی گاتے ہیں۔ یہ چھپی کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں۔ ان کے بارے میں کم ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کے لکھے گئے ہیں۔ یہ گیت زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے ہیں۔ سوال نمبر 2، لوک گیتوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے۔ لوک گیت کے موضوعات میں ان میں عام زندگی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ کھیت کھلیان، ندی نالے، پنگھٹ، کنویں تالاب،
میلوں ٹھیلوں اور پیدائش سے لے کر موت تک کی چیزوں کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی سے تعلق رکھنے والی کن باتوں کو پیش کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اگر شادی کا گھر ہو تو گھر کی سجاوٹ، دلہا دلہن، مہمانوں کی سج دھج، باراتیوں کے ناز نخرے، رت جگے، سہرے، منتیں، رخصتی، مہندی اپٹن وغیرہ، اور موسموں کی بات ہو تو برسات کا بیان، بجلی، مور، کوا، کوئل، جانداروں کا ذکر ہو تو گائے، بھینس، بکری وغیرہ، غرض تمام کی تمام چیزوں کا ذکر ان لوک گیتوں میں آتا ہے۔ سوال نمبر 4، عوام میں کہاں کہاں کے لوک گیت زیادہ مقبول ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، عوام میں شمالی ہندوستان کی برج بھاشا، اودھی اور بھوجپوری کے گیت اور راجستھانی لوک گیت بہت مقبول ہیں۔ اب خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے۔ تو الاؤ، پیار، گیت، کھنک، بچپن، جگاتے، لوک گیت، جھنکار، سکھیاں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو خالی جگہ میں بھرنا ہے، جس کو ہم پہلے ہی بھر چکے ہیں۔ جہاں لوک گیت ہیں وہاں زندگی سے پیار ہے۔ جاڑوں کی رت میں الاؤ کے آس پاس بیٹھے ہوئے بچپن کے ساتھی کسی جانے پہچانے گیت میں سوئے ہوئے سپنے جگاتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں بچپن کی سکھیاں چوڑیوں کی خنک اور پائلوں کی جھنکار سے ان گیتوں میں چار چاند لگاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو جو لفظ دیے گئے ہیں وہ ہے منظر کشی، کوشش، چار چاند لگانا، خوشی سے جھومنا، سجاوٹ۔ تو ان لفظوں کو ہم جملوں میں اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ منظر کشی کو کس طریقے سے استعمال کریں گے کہ احمد نے تصویر میں پہاڑ کی منظر کشی کی۔ کوشش کو کس طریقے سے کریں گے کہ کوشش اور مسلسل محنت سے انسان ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ چار چاند لگانا، اس کو جملوں میں کس طریقے سے استعمال کریں گے کہ احمد کی آمد نے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ خوشی سے جھومنا، اس کو جملوں میں اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ اول آنے پر احمد خوشی سے جھومنے لگا۔ سجاوٹ، اس کو جملوں میں اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ شادی ہال کی سجاوٹ بہت منفرد انداز میں کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، اس سبق میں جذبات، قصبات لفظ آئے ہیں، یہ جذبہ اور قصبہ کی جمع ہیں۔ آپ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد بنائیے۔ تو واحد اور جمع، خیال کا خیالات، خطرہ کا خطرات، سوال کا سوالات، جواب کا جوابات، مقام کا مقامات، عمارت کا عمارات۔ واحد ایک وچن کو کہتے ہیں، جمع بہو وچن کو کہتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے جوڑ ملائیے۔ یہ الف اور با ہے، ان کا جوڑ اس طریقے سے ملے گا جیسے تال کا تلیا، رت جگہ، ناز نخرے، چھیڑ چھاڑ، سج دھج۔ اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خوش رہو، آباد رہو، خدا حافظ۔